پیش کہاں آیا واقعہ اور آپ کہہ رہے ہیں رسول گواہ ہوں. کہنے لگے کہ دیکھیں اس شخص نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے، سواری پر تھے، سواری باندھی، نماز پڑھی. اب میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں. یہ مفسر ابن کثیر نے اپنی اس تفسیر کے اندر بھی ذکر کیا، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ذکر کیا. بڑے مستند مؤرخ ہیں. کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس رات کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا جن دنوں کا، ایک رات میری عادت تھی کہ جب سارے لوگ چلے جاتے تھے تو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا تھا. اب میں دروازے بند کر رہا تھا، سارے دروازے بند ہو گئے اور ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا. میں نے بڑا زور لگایا لیکن وہ کسی طرح بھی اس کا جو ہے وہ کیا کہتے پلے وہ نہ دائیں ہو نہ بائیں. میں نے اپنے خادموں کو بلایا اور نوکروں کو بلایا، سب نے زور لگایا وہ پلے اپنی جگہ سے ہلے نہیں. پھر بالآخر ہم نے بڑھئی وغیرہ کو بلایا، جو کاریگر تھے ان کو بلایا کہ بھئی یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا. اب رات کے وقت آئے، انہوں نے دیکھا اس کو غور، انہوں نے کہا کہ لگتا ہی ہے کہ اس دیوار کا سارا بوجھ ان پلڑوں پہ آ گیا ہے. اب یہ رات میں تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، کاٹیں گے بوجھ نیچے آتا جائے گا، اب صبح ہی کوئی اس کا حل ہو سکتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تک ہار کر یہی فیصلہ کیا کہ چلو اب رات اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں تو صبح کچھ دیکھیں گے. کہہ رہے جب میں صبح جلدی آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اسی دروازے کے باہر ایک بڑی چٹان ہے اور اس چٹان کے اندر سوراخ ہے اور اس کے ارد گرد کچھ ایسے نشانات معلوم ہو رہے ہیں جیسے کوئی سواری جانور کے پاؤں ہیں. اور میں جب اندر گیا اور دروازے کو دیکھا تو دروازہ بالکل اپنی حالت پہ بند ہو رہا ہے، کھل رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں سمجھا کہ شاید اس رات کسی نبی کی آمد تھی اس بیت المقدس میں. کہہ رہے ہیں یہ وہی بات بیان کر رہے ہیں، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ وہ صاحب وہاں مکہ مکرمہ سے چلے، بیت المقدس میں آئے، سواری پر تھے، سواری ادھر باندھی اور پھر بیت المقدس میں نماز ادا کی، پھر اگلے سفر پہ روانہ ہوئے. اب وہ ابو سفیان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بادشاہ کے دل میں بدگمانی پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کریم نے وہیں ان کی پشت کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کو ان کے دفاع میں کھڑا کر دیا کہ اس واقعے کا میں تشدید ہوا ہوں. ہمارے سمجھنے کے لیے ہے. ہم عقلی تدبیروں سے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن یاد رکھو مکروا و مکر اللہ. لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں، چالیں کرتے ہیں، لیکن مکر اللہ کی بھی تدبیر ہوتی ہے. لیکن واللہ خیر الماکرین، جتنی دنیا میں تدبیریں ہوتی ہیں اور سب میں جاندار اللہ کی تدبیر اور بہترین تدبیر ہے، وہ خود تدبیریں کرتا ہے. تو یہ اگر انسان کا اعتقاد ہو کہ تدبیر اوپر سے حقیقت میں ہونی ہے، آدھے فسادات ختم ہو سکتے ہیں. لیکن بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ واقعے کی تصدیق ایک کافر نے کی کہ یہ واقعہ معراج پیش آیا. اب یہاں مسجد حرام میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوا. اس سے پہلے کچھ مؤرخین نے وہ برزخ سے متعلقہ سیر ہے، اس کے بہت سارے واقعات ہیں، وہ تفصیلی ٹاپک ہے، کم از کم 2 جمعے چاہیے اس کے لیے، کبھی عرض ضرور ہے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد وہاں اوپر معراج کا سفر شروع ہوا. یہاں تک تھا اسراء کا اور آگے معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے. جب آگے معراج پر جانا تھا تو آتا ہے روایت میں کہ وہاں ایک آسمان سے زینہ سیڑھی نما کوئی چیز تھی جو لائی گئی، جو بڑے جنت کے عالیشان زمرد وغیرہ پتھر ان سے بنی ہوئی تھی، کئی اس کے سیٹ تھے اور چاروں طرف سے اس کو ملائک نے گھیرا ہوا تھا. ملائک نے گھیرا ہوا تھا اور زینہ کو، اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا گیا اور پھر یہ سفر عالم بالا کا شروع ہوا.
چلتے چلتے مسلم شریف کی روایت میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان کے پاس پہنچے تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں ایک باب ہے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے، حفاظت کا باب، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسماعیل ہے، اور اس کے تحت 12,000 فرشتے ہیں۔ کتنے؟ 12,000 فرشتے اس کے ماتحت ہیں، وہ اس پر مقرر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو جبریل امین نے اس دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا آپ کون؟ بتایا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے بتلایا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور مرحبا کہا، اور اس کے بعد پھر جب اندر داخل ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سامنے ایک بزرگ تشریف فرما۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ والد محترم ہیں، جد محترم ہیں آپ کے حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، ہمارے نیک صالح بیٹے کو خوش آمدید، نیک نبی کو خوش آمدید۔ مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید کہا۔ پھر دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو چہرے پر خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہاں آپ حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر رونے والے تاثرات ہیں، رو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی وجہ، حضرت جبریل سے پوچھا کہ جد محترم ادھر دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ آپ کے دائیں طرف آپ کی اولاد میں سے وہ روحیں ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں، جن کو اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اپنی اس اولاد کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور الٹے ہاتھ میں جتنے لوگ ہیں یہ وہ ارواح ہیں جو جہنم میں جانے والی ہیں اور آپ کی اولاد میں سے ہیں، انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام روتے ہیں۔ تو پھر اس ملاقات کے بعد دوسرے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ تو دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہی منظر، اس کا بھی ایک دروازہ، اس پر دستک دی گئی۔ اس فرشتے نے پوچھا کون؟ بتایا جبریل۔ ساتھ کون؟ محمد رسول اللہ۔ بلایا گیا؟ جی بلائے گئے۔ دروازہ کھلا، اندر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں مختصر ان سے ملاقات، انہوں نے بھی یہ فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ہمارے نیک صالح بھائی کو خوش آمدید، ایک نیک نبی کو خوش آمدید۔ تو ان سے مختصر ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جن سے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، جن کو اللہ کریم نے حسن کا بہت بڑا حصہ عطا کیا تھا، انہوں نے بھی اسی انداز سے فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ہمارے نیک صالح بھائی کو خوش آمدید، اللہ کے برگزیدہ نیک صالح نبی کو خوش آمدید۔ ان سے مختصر ملاقات ہوئی۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی جملہ دہرایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر آپ پانچویں آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں درمیان کی کوئی بات روایات میں نہیں ملی کہ ان انبیاء سے کیا باتیں ہوئی، وہ اس کا ذکر نہیں ہے، یہ اس ملاقات کا ذکر ہے، ان کے استقبال کا ذکر ہے۔ تو آپ پھر پانچویں آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح ان الفاظ سے آپ کا استقبال فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
انہوں نے بھی مرحبا بالاخی الصالح والنبی صالح ان جملوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا. اس کے بعد 7ویں آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بزرگ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرمائے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے والد محترم ہیں. جب سے یعنی والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ انہیں کی نسل سے ہیں. تو والد اس اعتبار سے کہا کہ یہ آپ کے والد محترم تشریف فرما ہے. بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے. بیت المعمور کیا اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملائک کا قبلہ ہے, ملائک کا بیت اللہ ہے. بین ہی یہ بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر اسی طرح کا بیت اللہ لکھا مؤرخین نے کہ اگر اس کو وہاں سے گرایا جائے تو بیت اللہ شریف پر بالکل آ کر ٹک جائے. بین ہی اسی طرح یہ 7ویں آسمان پر موجود ہے وہاں. اور اس بیت المعمور سے متعلق آتا ہے کہ ہر روز اس کا 70,000 فرشتے استقبال کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں. اور جو ایک مرتبہ جنہوں نے اس کا طواف کر لیا قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں. صرف وہ فرشتے ایک مرتبہ زندگی میں اس کائنات کی زندگی میں ایک مرتبہ اس کا طواف کر پاتے ہیں. تو ہر روز 70,000 ملائک اس کا استقبال کرتے ہیں. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما, آپ سے ملاقات ہوئی. آپ نے بھی یہی جملہ فرمایا مرحبا بابن صالح والنبی صالح, میرے نیک صالح بیٹے کو خوش آمدید, ہمارے پاس آئے ہیں. استقبال فرمایا. اور اس کے بعد ان سے جو کچھ باتیں ہوئی ان کا ذکر فرمایا کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک تو جب آپ تشریف لے جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو میرا سلام کہیے گا. اس پر بھی لکھا, اگلی بات پھر نقل کرتا ہوں بھول نہ جاؤں, کہ یہ جو لکھا اس پر محدثین نے کہ جب بھی یہ بات سنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو جہاں کے سردار کو سلام دیا تھا ہمارے لیے, تو یہ سن کر اس کا جواب یوں دینا چاہیے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سب دے لیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا معنی یہ ہے ان پر بھی اللہ کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اور ایسا ہی ہے ایک سلام تو سامنے سے انسان کرتا ہے, مخاطب ہوتا ہے, وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو جواب میں ہم کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو ان پر بھی سلامتی ہو. لیکن اگر کوئی آدمی وہ کسی کا سلام پہنچائے, آپ بتاتے ہیں کہ جی مفتی صاحب آپ کو زید بھی سلام کہہ رہا تھا, اب اس کا جواب دینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اس کے جواب دینے کا طریقہ ہوتا ہے وعلیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اور اس پر اللہ کی سلامتیاں ہوں جس نے سلام بھیجا ہے. تو یہ بھی ہمارے یاد کرنے کی چیزیں ہیں, ہمارے شرعی تقاضے ہیں. وعلیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک تو امت کو جا کر میرا سلام کہیے گا, اور دوسرا ان کو بتلا دیجیے گا کہ اس جنت کی مٹی یہ بڑی زرخیز ہے, بڑی عمدہ ہے, اور یہاں کا پانی بڑا شیریں اور میٹھا ہے. جنت کا پانی بڑا شیریں اور میٹھا ہے. اور فرمایا کہ اس جنت کی زمین پر جو پودے ہیں, درخت ہیں, وہ کیا ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. کی تفسیر میں علماء نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتلایا کہ یہاں جنت کی زمین جو کسی مومن کو الاٹ ہوتی ہے وہ خالی پلاٹ ہے. پانی بڑا شیریں, زمین بڑی زرخیز, لگے گا تو بہت جلد اس میں کوئی پودا ترقی کرتا ہے. اور یہ اس دنیا میں یہ مسلمان کاشتکار ہے, آخرت میں وہاں کاشتکاری کرتا ہے. اس لیے فرمایا گیا نا دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کاشتکاری کرنے کی جگہ ہے. ہمارے حضرت تشریف لائے تھے, کل فرما رہے تھے, فرمایا یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں, یہ دنیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے.
دنیا رہنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم اگلی تیاری کے لیے یہاں موجود ہیں۔ فرمایا ان کو بتلا دیجیے گا یہ خالی پلاٹ ہے، اس میں پودے کاشتکاری آپ نے کرنی ہے۔ وہ کاشتکاری کیا؟ سبحان اللہ جنت میں ایک پودا لگتا ہے، الحمدللہ جنت میں ایک پودا لگتا ہے، اللہ اکبر جنت میں ایک پودا لگتا ہے، لا الہ الا اللہ جنت میں ایک پودا لگتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو بتلا دیجیے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نام پیغام دو جہاں کے سردار کے ہاتھ بھیجا تھا، مسلم شریف میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو کثرت سے اپنے عام حالات میں چلتے پھرتے ہمیں ان کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ جنت کی کاشتکاری ہم کرتے رہیں۔ اور وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک نہر ہے بڑی صاف شفاف، اس کے اندر بھی زبرجد اور زمرد وغیرہ پتھر ان پر بہہ رہی ہے، دودھ سے زیادہ سفید اس کا پانی اور شہد سے زیادہ شیریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ نہر کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ نہر کوثر ہے، حوض کوثر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کو دی گئی اور اس پر بڑے آلخورے اور پینے کے برتن جو سونا اور چاندی کے تھے، فرمایا آپ کو عطا کی گئی، حشر کی گرمی میں آپ اپنے امتیوں کو اس سے پلائیں گے۔ تو وہ ساتویں آسمان پر وہ نہر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں سدرۃ المنتہا، سدرہ ایک بیری کا درخت، یہ کیا ہے؟ سدرہ بیری کو کہتے ہیں عربی زبان میں، لیکن اس کی جو کیفیت بیان کی، فرمایا کہ اس کے جو پتے ہیں، پتے ہاتھی کے کان جیسے بڑے بڑے، اور اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اس کی ٹہنیاں ساتویں آسمان سے اوپر نکلی ہوئی، اور اس کے ہر پتے پر پروانے نما فرشتے موجود۔ سدرۃ المنتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ساتوں آسمان کے بعد وہ بیری کی جو شاخیں ہیں جہاں تک جاتی ہیں، اس میں جتنے آسمان سے احکامات آتے ہیں اس بیری پر آتے ہیں، فرشتے لے کر آتے ہیں، اور زمین والے فرشتے وہاں سے لے کر نیچے اتر آتے ہیں، اور نیچے والے فرشتے جتنے اعمال لے کر جاتے ہیں اس بیڑی تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے آگے فرشتے الگ ہیں، ان کو نیچے آنے کی اجازت نہیں، ان کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ ایک چوکی ہے، سینٹرل چوکی، کہ جس میں اوپر کی جو مخلوق ہے جن کا آگے اللہ کریم سے تعلق ہے، عالم بالا، وہ فرشتے وہاں تک آ سکتے ہیں، نیچے نہیں آ سکتے تا قیامت، اور نیچے والے فرشتے اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کی زیارت کی، اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوا، رف رف پہ شروع ہوا، یہ بھی ایک خاص قسم کی سواری تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام ساتویں آسمان سے کچھ دیر چلے، جب اس سدرہ کی انتہا پہ پہنچے تو وہاں جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اس سے آگے ہمارا گزر نہیں، روشنی کا وہ نور وہ ہمیں جلا دے گا، اس سے آگے اور ہے مخلوق، میرے اور آپ کی رفاقت یہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رف رف پر بیٹھ کر وہاں سے آگے تنہا تشریف لے کر گئے، وہاں ڈائریکٹ اللہ کی نگرانی، فإنک بأعیننا، آپ ہماری نظروں کے سامنے رہتے ہیں۔ وہاں ٹھیک براہ راست اور کوئی نہیں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں فضائے بے کرا میں، اور وہ ڈائریکٹ اللہ کی نگرانی میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو سدرۃ المنتہا وہی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بحثیں کرتے ہیں نور بشر کی، بھائی نوری تو سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہے، بشر تو اس سے بھی آگے گیا، بشر تو اس سے بھی آگے گیا، نوری تو رک گئے سدرۃ المنتہا پہ۔ تو پھر آگے اللہ کریم کے حضور پہنچے، جس انداز سے پہنچے، کیونکہ اس کے بعد تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں تھے، اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہم کلامی رہی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 70,000 پردوں سے گزارا گیا، 70,000 پردے، ہر پردہ دوسرے سے ہر اعتبار سے مختلف تھا، نور کے 70,000 پردوں سے گزارا گیا، گزار کر کسی منزل پہ پھر پہنچے۔ وہاں پھر آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ ان کی آواز میں عرض کی گئی تو فرمایا گیا کہ رک جاؤ، یہاں آپ کے رب یہاں
وہ فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، اس کے معنی مختلف محدثین نے کیے ہیں، علماء کے پڑھنے کی باتیں ہیں، عوام میں بیان کرنے کی نہیں۔ پھر وہاں جو ہوئی مناجات وہ اللہ اس کے رسول کے درمیان اسی میں لکھا تھا وہ التحیات للہ والصلوات، جو کچھ تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان پھر مناجات تھی آتے ہوئے۔ پھر نماز کا تحفہ دیا گیا، یہ کہ میں اتنی مختصر بھی کر رہا ہوں، وقت بھی پورا ہو گیا، اور آگے ہمارے شب برات آنے والی ہے، استقبال رمضان ہے انشاءاللہ۔ میں رمضان کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ذہن میں رہا تو اس کو میں تفصیلاً بیان کروں گا، عالم برزخ کی بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں ابھی۔ تو بہرحال وہاں پھر مناجات ہوئی، کتنی قربتیں ہوئی قرآن کریم میں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جی 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلے رہ گئے تھے اللہ اس کے رسول کے درمیان، آمنے سامنے ہوئی، ون ٹو ون ملاقات ہوئی، روحانی معراج تھا، جسمانی معراج تھا، یہ ساری کی ساری یہ اللہ کریم بتلانا چاہتے تھے اس کم وقت کو، مکے کے مشرک کو جو یہ کہتا تھا محمد تجھ سے تو کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، تو ہمیں دین بتلاتا ہے۔ اللہ کریم نے بتلایا اگر تم بات نہیں کرنا چاہتے تو رب دو جہاں ان کو بلا کر وہ اعزاز دیں گے اور خود ان سے باتیں کریں گے، تمہاری باتوں کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کی اس گستاخی توہین پر اللہ کریم نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال ابھی شب برات بھی آنے والی ہے، اس کے متعلق 1-2 بات میں عرض کر دوں۔ شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم اس میں اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کی بکریاں تھیں 30,000، لکھا ہے مؤرخین نے کہ 30,000 بکریاں تھیں۔ اب ان کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ اس رات میں اتنے اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یہ فضیلت والی رات ہے، بعض لوگ اس کی بالکل فضیلت کا انکار کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فضیلت والی رات ہے۔ ہاں اگلے دن کا روزہ، وہ روزہ اس کو سنت سمجھ کر نہ رکھا جائے۔ یہ 15واں شب برات کا روزہ جو ہے یہ سنت نہیں اسے کہا جا سکتا۔ ہاں 13، 14، 15 ایام 20 3 دن کے روزے رکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ رکھ لے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے روزے کا کوئی وہ صحیح روایت میں ذکر نہیں ہے۔ ایک روایت میں اس پر محدثین نے بہت کلام کیا ہے، لہذا روزہ اس کا سنت نہیں کہا جا سکتا۔ رات عبادت والی ہے، اس رات میں عبادت کرنا چاہیے اور تنہائی میں عبادت کرنا چاہیے، اجتماعات منعقد کر کے کھانے پینے کا نظم کر کے عبادت نہیں، وہ فنکشن ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو عبادت کی راتیں ہوتی ہیں اس میں عبادت کرنے کا حکم ہے، کھانا پینا اور اجتماعی فنکشن اور وہاں وہ اپنی مالداری اور اپنی بڑائی اور اپنی تعریف اس کے لیے نہیں، اللہ سے مناجات کرنے کا نام ہے۔ تو ٹھیک ہے، شب برات اس رات میں ہم عبادت کریں، اپنے گھروں میں بچوں کو بھی ساتھ ملائیں، گھر والوں کو ملائیں، انفرادی عبادت کریں، اجتماعات نہ کریں، روزہ نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے۔